ویلکم بیک ناظرین. انجینئر صاحب سے جانتے ہیں. انجینئر صاحب ایک تو اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, دوسرا بٹ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تو آپ کو سیاسی جماعت کے طور پہ یا سیاستدان کے طور پہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ تو صرف ایک ٹولہ ہیں صرف. انجینئر صاحب جی ہم ٹولہ ہیں, اور پاکستان نے دیکھا کہ 8 فروری کے جو 2024 کو اس ٹولے نے کس طرح ان کو جناب علی اڑن کھٹولہ بنا کے گھروں میں گھسا دیا. خدا کی قسم وہ ایک سفید انقلاب کبھی دیکھیں, اس تصور کریں 8 فروری کو کہ لوگ کس طرح گھروں سے نکلے اور ٹینڈے بٹاؤں اور آلو کے نشان کے اوپر ان کو بڑا کر کے ان کی ان بل میں گھس گئے تھے. چوہے, یہ چوہے ہیں. بغیرتی کی حد ہوتی ہے یار. کب آپ سمجھو گے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم جان بوجھ کے لائے گئے ہیں اور امریکہ نے ہمیں اقتدار دیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں اقتدار دیا. یہ سچ کہیں اور مان لیں اس چیز کو کہ شکست خوردہ یہ لوگ ہیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو, اور آپ کو شکایت ہوگی. آپ کو میں کچھ زیادہ غصے والی بات نہیں کرنا چاہتا, چیز میں اس بٹ صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بٹ کو, وہ کیا نام تھا اس کا, نام ہی بھول جاتے ہیں. یہ ان لوگوں نے جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیے, میں اس شب برات کی رات کو قرآن سامنے رکھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں. اس بات کا گواہ سہیل ضیاء بٹ ہے, اس بات کا گواہ کیپٹن صفدر ہے, اس بات کا گواہ ایک میاں حنیف ہے, باقی اللہ جنت بخشے اے پی پی کے مسعود ملک بھی. یہ رمضان کی رات تھی, تراویحوں کے بعد میاں صاحب نے ہمیں بلایا کہ بھائی آئیں گپ شپ کرتے ہیں. ظاہر ہے میں ان کا ساتھ دیتا تھا, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ جو چوری کھانے والے لڈو ہیں, میں تو میاں صاحب کے لیے 71 دن جدہ جیل میں بھی گزار کے آیا ہوں مشرف کر. تو میاں صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے, میاں شہباز شریف بھی ساتھ بیٹھا. کہنے دے کہ چودھری صاحب اس فوج کی چوک انج کر کے تے جتیاں مارنیاں چاہیے. میں نے ان کو کہا تھا میاں صاحب آپ پوری فوج کو گالی دے رہے ہیں, ایسا نہ کریں, ایک حوالدار آپ سے نہیں سنبھالا جا سکتا. یہ دونوں بھائی زندہ ہیں. انجینئر صاحب آپ کی بات چلیں, آپ کی بات درست ہے, میں مان لیتی ہوں کیونکہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں. لیکن سر یہ جو یہ فوج کے خلاف ہیں اتنے, آپ میری بات جانے دیں آگے پلیز. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے پلیز انجینئر صاحب ذرا جلدی وائنڈ اپ کریں نا پلیز, باقیوں کو بھی میں نے نیکسٹ ٹاپک پہ بھی جانا, پلیز ذرا جلدی وائنڈ اپ کیجیے گا. یہ فوج کے خلاف ہیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج ہماری ہے, میرا دادا پردادا سارے یہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے اداروں سے وابستہ رہے ہیں. یار کس طرح یہ بات کرتے ہیں؟ یہ وہ فوج کے ساتھ ہوں گے اور پیپل پارٹی بنائے گی, فوج کے ساتھ دے گی, جس نے جناب علی اختیارہ گواہ کیا تھا اور بعد میں کہا جی ہمارا الذوالفقار سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس طرح کے یہ لوگ ہیں. یہ معاشرے کیا کہتے ہیں, وہ آپ کہہ رہے تھے معیشت کا انہوں نے فارمولا دیا تھا. فارمولا یہ تھا کہ من ترا حاجی بگوئم تو میرا ملا بگو. میں تمہیں حاجی کہتا ہوں, تو مجھے ٹھیک. انجینئر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. مجھے ذرا آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, پروگرام میں وقت کی قلت ہے. میں باسی صاحب سے جانوں, باسی صاحب تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کو ڈوزر اور خط بھیجنے کا فیصلہ یا اقدام جو تھا آپ کے خیال میں درست ہے؟ تجزیہ کار ہے اور ایک مسلم انجینئر لیگ کا صاحب آپ نمائندہ. کی آواز ان چونکہ لوگوں کو مجھے کیا کلیئر پتا نہیں ہے آ رہی, یار تو میں انہوں آپ کے نے ٹرن پہ کبھی آپ کے دیکھا پاس ہے آؤں گی. نواز مجھے آپ شریف کے کی ذرا آواز پاس کم آ بیٹھے رہی ہیں, ہے. کبھی انہوں نے یہ انجینئر صاحب میں آپ کے ٹرن پہ آپ کے برداشت کی پاس ہے. آؤں گی, میں باسی صاحب سے ان کا پوائنٹ جانوں. جی باسی صاحب. یہ جو ابھی ریسنٹلی آیوب کا ڈیلیگیشن آپ نے دیکھا کہ آیا, اور انہوں نے جو ہے ظاہر ہے کہ جائزہ مشن ہے, انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے, کچھ ایشورنسز لینی ہے, چیزوں کو دیکھنا ہے. تو ویسے تو یہ جو تھا ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی میرے خیال لاسٹ سپٹمبر میں ڈیو تھا, لیکن وہ لیٹ ہو گیا کچھ. اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہوئی جو کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے آئی ایم ایف کے بعد میں پہلے جا کے ملاقات کی ہے چیف جسٹس صاحب سے.
بہت انیوژل ملاقات تھی, میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ. جی بالکل, فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, ایسا نہیں ہوا کہ جی ہاں, اور یہ کہ انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی ہو. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپوزیشن اور دوسری پارٹیز جو ہیں, اس کے علاوہ حکومت کے بھی کچھ جو ہے لوگ وہ بھی ناخوش ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ ہماری جو جوڈیشری کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر کہ وہ جا کے اب اس وقت 2 پوائنٹ مزید کرپشن کے لیول پہ چلی گئی ہے. تو یہ واقعات اور پھر ملنا, اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیزیں تو وہ ہیں جو ایک تحریک انصاف اپنے لینس سے دیکھتی ہے, وہ یہ تحریک دیکھتی ہے کہ جناب یہ جو ملے ہیں چیف جسٹس سے, یا یہ جو انہوں نے مطالبات ہیں, یا انہوں نے ڈوزیئر دے دیا ان کو, جو کچھ بھی کہا ہے, جو حالات ہیں ملک کے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اور معیشت جو ہے وہ خراب ہے, اور اس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, سوشل جو ہے ایک کلچر جو ہے وہ بھی ایک بہت پارا پارا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ بھی ہے کہ جو آئی ایم ایف ایک ہم ظاہر ہے کہ جس نے امداد دی ہے یا جو میں پیکج دیا ہوا ہے, وہ ایک اس بالاتر نظر سے اگر دیکھیں تو وہ دوسرا لینز یہ ہے کہ وہ جب کسی کو امداد دیتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بعض لوگ ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں جو کہ صحیح ہیں, ان کی پوزیشن اتنی معیشت خراب نہیں ہے جتنی ہماری ہے, کیونکہ ہماری معیشت میں کافی رول اوورز ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, فنڈ جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں آ کے, تو اگر ان کو نکالا جائے خدا نہ خواستہ تو ہم کافی ایسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. لیکن وہ جو اس طرح دیکھیں تو یہ جب بھی کسی کو دیتے ہیں تو اس میں وہ باقاعدہ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں, وہ پورا ہوم ورک کر کے آتے ہیں آئی ایم ایف والے. اور یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں وہاں سے ملے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل آئی ایگری ود یو کہ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان کی تاریخ میں. لیکن آئی ایم ایف نے ان اینی وے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کا رول آف لاء کیا ہے, بیسیکلی یہاں گورننس کس طرح چل رہی ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کی پرسپیکٹو دیکھیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو چیزیں وہ بیٹھ کے وہاں واشنگٹن میں دیکھتے ہیں یا نیو یارک, وہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے جس کو ہم نے امداد دی ہے, کیا یہ ان کے پوٹینشیل ہے ان کے اندر آ کے اکانومی پک کر رہی ہے. کہا تو ہے ان لوگ اکانومی پک کر رہی ہے, لیکن ایکچوئل بات یہی ہے کہ 2 اس میں نظریے آ رہے ہیں. ایک وہ نظریہ ہے جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب یہ کچھ ہونے والا ہے اور یہ امداد خدا نہ خواستہ, اور وہ لیٹر بھی لکھ دیا, ڈوزر بھی دے دیا. ظاہر اس میں انہوں نے تمام تر ریزرویشن اور خدشات جو ہیں ان کے سامنے پیش کیے ہوں گے کہ جی اس طرح ہمارے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. دوسری طرف حکومت نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے وہ اب دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم کس قدر ظلم میں آئے ہوئے ہیں, کتنا ظلم ہمارے پر ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا. اس کی بنیادی وجہ شاید ہماری اپنا قصور ہے, ہماری اپنی غلطیاں ہیں. مجھے بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ تو یہ ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے کہ آئی ایم ایف نے گورنر سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, آئی ایم ایف نے اینٹی کرپشن سے ریلیٹڈ چلیں دیکھ لیں, اس کے جو سیف گارڈز ہیں وہ ان کو اگر اس نے چیک کرنا ہے وہ اس کو دیکھ لے. لیکن یہ جو عدلیہ میں تانگ جھانگ کرنا, لا منسٹری سے جا کے مل لیتا, یہ سی جے پی سے جا کے ملنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا, کیونکہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں کہ اب اسپیشلی سی جے پی سے جا کے مل رہے ہیں. اس کے بعد جو انپریسیڈنٹڈ چیز تھی کہ سی جے پی نے غیر رسمی جو انٹریکشن تھا وہ میڈیا پرسنس کے ساتھ ہوا, حالانکہ سی جے پی کو چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا چاہے وہ ہائی کورٹس کے جو ہیں چیف جسٹس صاحبان ہوں, ان کو میڈیا انٹریکشن نہیں کرتے وہ لوگ. دیکھیے آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو اگر یہ بھی دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے کہ ہم نے خاص طور پہ جو امدادی پرائز کے بارے میں ایک ہمارا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو تھا ایگریکلچر ہمارا وہ سیکٹر ہے جس سے کہ ہماری معیشت اٹھتی تھی آ کے. اب وہ جو کسان جو ہیں وہ اس آئی ایم ایف کے اس میں ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ہم بے شک اقدامات کریں, سولر انرجی کے دیں, اچھے اقدامات ہیں کہ سولر سے ظاہر ہے کہ کسانوں کا بوجھ کم ہوگا, لیکن میڈیسن دیکھیں, سپریز دیکھیں, کھاد دیکھیں, وہ قیمتیں ہوا سے باتیں کریں. اب بھی 12,500 کی بوری مل رہی ہے آ کے. یہ آئی ایم ایف کا ہی ڈسا ہوا ہے نا ہمارا آ کے, لیکن کریں کیا, ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ ہماری ایک ماضی میں دکھائی تھی, پھر انہوں نے گھٹنوں کے بل جھکا دیا. جی ہاں ایگزیکٹلی وہی ہوا, اور برسوں کی جو ہماری غلطیاں ہیں وہ ہماری مسلسل کمپاؤنڈ ہوتی رہی ہیں آ کے کہ آج ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ جہاں آئی ایم ایف ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ انہوں نے کہا جی آپ کو کم وقت میں ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور ان چیزوں پہ آپ نے ایگری کرنا ہے. اس پہ بارے بہت معیشت دان بھی بہت باتیں کرتے ہیں, جو نیوٹرل تجزیہ کار بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو اپنے عوام کے لیے دیکھنا چاہیے, عوام کی سہولتیں دیکھنی چاہیے, لیکن وہ
وہ عوام کے لیے بائی نہیں کر سکتے ہیپینس, کیونکہ ہم جکڑے میں IMF کے. اور جو سب سے بڑی بات وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ اب یہ گندم کا موسم آ رہا ہے, اور گندم میں آپ کے دیکھیں کہ ابھی امدادی پرائز کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے, اور کہاں کیسے کون سیٹ کرے گا, کسانوں کی بیچاروں کی مزدوری کیسے ملے گی آگے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بٹ صاحب سے ان کا پوائنٹ ہے لوں. بٹ صاحب ابتدائی طور پہ IMF جب سیکٹورل ریونیو کی بات کی جائے تو وہ جب یہ کرتا ہے اس کی ایک رپورٹ مرتب کی جاتی ہے. سر وہ رپورٹ پبلش کرنا بائی لا اب آپ کے اوپر بائنڈنگ ہے, آپ کو وہ ایز اٹ از رپورٹ پبلش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ آپ رپورٹ پبلش کریں گے. اس رپورٹ کے بعد جب آپ نیکسٹ پروگرام میں جاتے ہیں یا نیکسٹ آپ کا جو بھی بینچ مارکس ہوتے ہیں سر, تو اسی کو اسٹرکچرل بینچ مارکس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. وہ جو رپورٹ آتی ہے اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی اسٹرکچر ریفارمز کے حوالے سے کہہ لیں, بینچ مارکس کے حوالے سے کہہ لیں. اس کا مطلب دیٹ وڈ لیڈ ٹو اسٹرکچرل بینچ مارکس, کہ یہ جو انہوں نے عدلیہ میں تانگ جھانک کر کیا ہے IMF نے یا CJP سے ملاقات کی ہے. دیکھیں IMF کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ 2016 میں جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ IMF کو بائے بائے کہہ چکے تھے. پھر 2019 میں 2018 میں جب RTS بٹھا کے PTI کو انسٹال کیا گیا تو 2019 میں انہوں نے دوبارہ IMF کا پروگرام شروع کیا, اور یہ ابھی تک وہی پروگرام چل رہا ہے جو 2025 کے اینڈ تک چلنا ہے. تو یہ جو ایک سیکنڈ ماجد صاحب تھوڑا سا خود کو کریکٹ کر لیں پلیز. وہ پروگرام آپ کے مفتاح صاحب نے دوبارہ سے جو تھا اس کو سٹارٹ کیا تھا, جو PTI نے ختم کیا تھا یا بیچ میں چھوڑ دیا تھا ادھورا. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو جو ہے وہ اس کو مکمل کیا تھا. اس کے بعد آپ لوگ سٹینڈ بائی میں بھی گئے تھے سر. یہ اب نیا آپ ان سے لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں IMF کا پروگرام جب 2019 میں شروع ہوا تھا 2025 تک چلنا تھا, وہ 2025 تک چلنا تھا. یہ اسی کے جو ہے نا وہ سارے آفٹر تھاٹس آ رہے ہیں. یہ جب ایک IMF کے جو پروگرام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ لائک ایک دفعہ انہوں نے ایک چیز دینی ہے, اس کے بعد جو بھی آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کے PDM میں سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا تھا وہ کیا تھا سر 9 منتھس کا $3 ارب کا, وہ کیا تھا؟ بٹ صاحب جو آپ کے PDM میں $3 ارب کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا تھا 9 ماہ کے لیے, وہ کیا تھا؟ سوری میں نے آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا. میں نے کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی چلتا رہتا ہے, اسی طرح سے چلتا ہے, وہی چل رہا ہے. تو جو آپ کے PDM 1 میں سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا تھا جو ڈار صاحب نے کیا تھا, آنکھیں دکھانے کے بعد جب گھٹنوں پہ جھکوایا تھا IMF نے ان کو, تو پھر اس کے بعد وہ سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا تھا $3 ارب کا سر 9 منتھس کے لیے, وہ کیا تھا؟ دیکھیں نا 2019 میں سنیں نا 2019 میں جب PTI نے پاکستان کو جکڑ دیا تھا اور اس کے بعد پھر جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے خلاف ہوئی, اور اس کے بعد پھر جب PDM آ گئی تو اس کے بعد اسی پروگرام کو آگے جاری کرنے کے لیے انہوں نے مشکل فیصلے لیے. پیٹرول کو ایک دن میں 30-40 روپے. بٹ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. بٹ صاحب میرے خیال میں آپ کے پاس بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, کیونکہ آپ کے بٹ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے بٹ صاحب, کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا کمپلیٹ نالج نہیں ہے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ کے ساتھ جو ہے میں لاسٹ پوائنٹ ذرا انجینئر صاحب کا بھی جان لوں, کیونکہ بیچ میں سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا تھا, آپ کے پاس ذرا نالج نہیں ہے اس چیز کا. تو میں انجینئر صاحب سر آپ کا لاسٹ پوائنٹ آپ کے ڈوزیئر اور خط کے حوالے سے جو IMF کو بھیجا ہے سر. دیکھیں جی IMF اس لیے اداروں کو ان لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. عدلیہ کے ساتھ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. عدلیہ کی جو صورتحال اس وقت ہے, اس طرح ججز کو جن لوگوں نے PTI کے ساتھ سخت رویہ رکھا ان کو پرموٹ کیا گیا ہے, تو ساری دنیا جانتی ہے. انجینئر صاحب ذرا شارٹلی پلیز اس کو وائنڈ اپ کیجئے گا لاسٹ 30 سیکنڈ میں اسی لیے کہوں گا کہ یہ نالائق لوگ ہیں جن کے گھر آ کے جناب تلاشی وہ لیتے ہیں, وہ اس لیے لیتے ہیں یہ چور ہیں, چکے ہیں. انہوں نے وہ گھر بنا لیے, وہاں رہتے ہیں, جا کے کہتے ہیں ہمارا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی سر, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ناظرین ماجد علی بٹ صاحب کا, انجینئر افتخار احمد صاحب کا, عبدالباسط خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.